ناول دل نے زمانے بدل دیے۔ رائٹر مہوش افتخار۔ دعا بیٹا یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ نزہت بیگم نے کچن کی کھڑکی سے لان میں تنہا اور اداس بیٹھی دعا کو دیکھا تو بے اختیار اس کے پاس آتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں تائی امی، بس یوں ہی۔ غیر محسوس سے انداز سے اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی تو نزہت بیگم اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ بھیگی پلکوں اور رندی ہوئی آواز نے ایک لمحے میں انہیں ان کے سوال کا جواب دے دیا تھا، مگر اسے اس دکھ کی کیفیت سے فی الحال نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ انجان بن جائیں، اور یہی انہوں نے کیا۔ بیٹا جب کچھ نہیں کر رہی تو چلو سب کے ساتھ اندر چل کر بیٹھو، اور ویسے بھی اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اکیلے باہر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے انہوں نے آخر میں ذرا روب سے کہا تو وہ ان کی محبت پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تائی امی کے ساتھ خاموشی سے اندر آتے ہوئے وہ بے اختیار ان کی نرم اور مہربان شخصیت کو سوچے گئی۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی اس قدر مشفق اور پرخلوص رہی تھیں کہ اسے کبھی ان میں یا اپنی ماما میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ ان کی اور آغا جی کی بے حد و حساب محبتیں ہی تو تھیں جو وہ ہر سال اپنی چھٹیوں میں اپنے ننھیال کی بجائے اپنے دودھیال آنے کے لیے بے قرار رہتی تھی، جسے اس کے دادا دادی کی وفات کے بعد بھی اس کے تایا ظاہر شاہ اور ان کی بیگم نزہت نے اسی محبت اور مان سے قائم کر رکھا تھا جیسے داجی اور بیجی کی زندگی میں تھا۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد ظاہر شاہ نے حقیقتاً اپنے چھوٹے بھائی عباس شاہ اور چھوٹی بہن عائشہ شاہ کے لیے ماں اور باپ دونوں کے منصب سنبھال لیے تھے، اور بدلے میں دونوں بہن بھائی نے بھی ہمیشہ انہیں اسی عزت و تکریم سے نوازا تھا جس کے وہ مستحق تھے۔ گو کہ گزرتے وقت نے شاہ ہاؤس کی رونقوں میں پہلے عائشہ شاہ کی شادی اور عباس شاہ کی اسلام آباد میں نوکری اور پھر داجی اور بیجی کی وفات کی صورت خاصی کمی کر دی تھی، مگر اس گھرانے کی محبتوں میں دن بدن اللہ کے فضل سے اضافہ ہی ہوا تھا، جو آج کل کے مفاد پرست اور خود غرض دور میں ایک انہونی ہی تھی۔ دوسری طرف بزرگوں کی نیک نیتی سے پھیلائی ہوئی محبت اور عزت کی ان بیلوں نے اس خاندان کی نئی نسل کو بہت خلوص اور نرمی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ظاہر شاہ کے 3 بچے تھے، سمین، عمر اور مہران۔ عباس شاہ کی اکلوتی بیٹی دعا اور عائشہ شاہ کا بیٹا احمر اور بیٹی تانیہ میں اس قدر پیار اور یگانگت تھی کہ ان سے پہلی مرتبہ ملنے والے کو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا کہ کون کس کا حقیقی بہن بھائی ہے۔ خاندان کے بچوں میں چونکہ مہران شاہ سب سے بڑا تھا، لہٰذا اسے ایک خاص مقام حاصل تھا، جس کی بدولت اس کا اپنے بہن بھائی اور دیگر تمام کزنز پر خاصا روب تھا۔ طبیعتاً بھی وہ خاصا سنجیدہ، کم گو اور بردبار تھا۔ اس کا لیا دیا انداز تھا جو اس کی شاندار پرسنالٹی کو ایک عجیب سا وقار اور تمکنت عطا کرتا۔ یہ نہ تھا کہ وہ ان سب سے پیار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو شاید ان سب کو بڑے ہونے کے ناطے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ ہاں، مگر اظہار کے معاملے میں وہ خاصا کنجوس تھا، اور ویسے بھی وہ بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان پیار میں بھی ایک لحاظ کا قائل تھا، اور اپنی انہی عادات کے باعث وہ ینگ جنریشن میں مغرور اور بڑوں میں سمجھدار مشہور تھا۔ خاندان میں مہران کے بعد اگر کسی بچے کو بے حد و حساب چاہا گیا تھا تو وہ تھی عباس شاہ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی دعا عباس، جو اپنے والدین کی شادی کے 5 سال بعد بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، مگر اتنے لاڈ پیار کے باوجود وہ بہت سلجھی ہوئی اور با اخلاق بچی تھی۔ اس کی صورت اور سیرت دونوں ہی اس قدر لاجواب تھی کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ وہ نوکروں تک کو عزیز تھی۔ ظاہر شاہ اور نزہت بیگم کی تو گویا اس کانچ سی نازک گڑیا میں جان تھی، اور وہ خود بھی اپنے مما پاپا سے زیادہ اپنے آغا جی اور تائی امی کی دیوانی تھی۔ عید بقرعید کے علاوہ ہر سال چھٹیوں میں وہ ان کے پاس کراچی دوڑی چلی جاتی، جس پہ اسے اپنے ننھیال والوں کی طرف سے بے اعتنائی کے خاصے شکوے سننے پڑتے، مگر وہ کیا کرتی اس محبت کا جو اسی شاہ ہاؤس کے مکینوں سے تھی، جو اس قدر بے لوث اور پرزور تھی کہ ان کے بغیر اسے کہیں چین ہی نہ آتا تھا۔ اور اس ہی محبت کے زیر اثر اس سال بھی وہ اپنے ایم اے انگلش کے امتحانات سے فراغت کے بعد ہمیشہ کی طرح کراچی جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب ایک رات راولپنڈی میں شادی کی تقریب سے واپسی پر اس کی مما اور پاپا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں موقع پر ہی موت کی گود میں جا سوئے، اس بات کا خیال کیے بنا کہ ان کے بعد ان کی لاڈلی کا کیا ہوگا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور اس کی خوشیوں سے بھری زندگی تپتے لک دک صحرا میں تبدیل ہو گئی۔
قدرت کی ستم ظریفی نے اسے ایک جھٹکے میں آسمان سے زمین پر پٹکتے ہوئے آن واحد میں ماں کی ممتا کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت سے بھی محروم کر دیا تھا۔ دکھ، تکلیف اور بے یقینی نے اسے جیسے نڈھال کر ڈالا، اور اس کے اس نڈھال وجود کو اگر کہیں سکون میسر تھا تو وہ تھی تائی امی کی نرم اور مہربان آغوش۔ عباس شاہ اور مریم عباس کی موت کے بعد ظاہر شاہ اسے اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے، مگر وہ تو لگتا تھا جیسے اپنا آپ، اپنی ہنسی، اپنے جینے کی امنگ سب کچھ وہیں چھوڑ آئی تھی۔ ہر پل چاند کی طرح چمکتا چہرہ اور کلیوں کی طرح چٹکتے لب اپنی ساری رعنائی اور ہنسی کھو چکے تھے۔ ہر کوئی ہمہ وقت اس کی دلجوئی میں مصروف نظر آتا، جس کے نتیجے میں وہ اب سست روی سے ہی صحیح مگر بہرحال زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی، اور دعا کی ذات کی یہ مثبت تبدیلی شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے باعث سکون اور اطمینان تھی۔ دعا، براؤنیز تیار ہوئیں یا ابھی کسر ہے؟ سمین نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کافی تیار کرتی دعا سے پوچھا تو وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس 5 منٹ اور، بلکہ تم یہ کافی کو دیکھو، میں ذرا انہیں چیک کر ہی لوں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اوون کی جانب بڑھی۔ یس، اچھا ہوا جو میں نے انہیں 5 منٹ پہلے ہی دیکھ لیا۔ چھری ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس نے ٹرے باہر نکالی تو سمین مسکراتے ہوئے ذرا اترا کر گویا ہوئی، سے تھینکس ٹو می، کیونکہ میری وجہ سے تمہاری محنت ضائع ہونے سے بچ گئی۔ محترمہ سمین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آج آپ وقت پر نہ آتی تو نہ جانے مجھ غریب کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ سمین کی اطراحٹ پہ بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے جواب دیا تو دعا کی ہنسی پہ سمین کے تیزی سے چلتے ہاتھ تھم گئے۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے دعا کی بے ساختہ ہنسی سنی تھی۔ بے اختیار وہ اس کی طرف گھوم گئی اور چند لمحے اسے تکنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ یوں ہی ہنستی رہا کرو دعا، تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں کہ تمہاری یہ ہنسی ہم سب کو کس قدر عزیز ہے۔ اور محبت کے اس پرخلوص اظہار پر دعا کی آنکھیں لمحوں میں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ اپنے غم میں کھو کر وہ اپنے پیاروں کو کس قدر تکلیف دے رہی تھی، اس کا اندازہ صحیح معنوں میں اسے اس پل ہو رہا تھا۔ جو محبتیں وہ گنوا چکی تھی انہیں تو دوبارہ حاصل کرنے پر وہ قادر نہ تھی، ہاں مگر محبتوں کے جو گراں قدر خزانے اب اس کی ذات کے گرد اجالا کیے ہوئے تھے انہیں وہ کہیں کھونے نہیں دے گی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا تو ایک اطمینان روح کی گہرائیوں تک سرایت کرتا محسوس ہوا۔ اچھا چلو اب باہر چلتے ہیں کیونکہ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور سب ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ خود کو زمین سے الگ کرتے ہوئے اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹرے میں چیزیں رکھنے لگی۔ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہ دونوں جب لان میں پہنچی تو عمر سمیت آغا جی اور تائی امی کو بھی اپنا منتظر پایا۔ واہ دعاپی، آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، اتنی غضب کی براؤنیز بنائی ہیں کہ سواد آ گیا۔ عمر نے تیسری براؤنی اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اس کی تعریف کی۔ عمر بیٹا، میرے خیال میں پیٹ تمہارا اپنا ہے، سو ذرا ہاتھ ہولا رکھو میرے بچے، کیونکہ پھر درد بھی تمہیں ہی ہوگا۔ تائی امی نے اسے مسکراتے ہوئے ٹوکا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جس میں سب سے اونچی آواز خود عمر صاحب ہی کی تھی، جو کہ خدا کے فضل سے خاصے ڈھیٹ واقع ہوئے تھے۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وہ سب بڑے خوشگوار ماحول میں کافی پی رہے تھے جب پورچ میں رکنے والی بلیک سوک نے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ لو، اچھا ہوا مہران بھی آ گیا، بس ایک اس کی ہی کمی تھی ہماری محفل میں۔ گاڑی لاک کر کے لان کی طرف آتے مہران شاہ کو دیکھتے ہوئے آغا جی گویا ہوئے تو سب کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں، جو ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے ایش گرے 2 پیس میں چہرے پر تھکن کے باوجود نہایت ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو سلام کرتا ہوا وہ نزدیکی کرسی پر گر سا گیا تو سلام کا جواب دیتی تائی امی اس کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بے قرار ہو گئی۔ بیٹا، کیوں خود کو اتنا تھکاتے ہو؟ ذرا صحت دیکھو اپنی، کس قدر کمزور ہو رہے ہو، آخر پہلے بھی تو یہ بزنس چلتا ہی تھا نا۔ واہ نزت بیگم، آپ کا بھی جواب نہیں، بیٹے کی 4 دن کی تھکن پہ آپ کیسے پریشان ہو اٹھی ہیں، اور ہم جو جوانی سے بڑھاپے تک کام کرتے کرتے نڈھال ہو گئے، کبھی آپ کو ہماری تھکن اور صحت کا تو خیال ہی نہ آیا۔ مہران کے کچھ کہنے سے پہلے آغا جی نے مسکراتے ہوئے تائی امی سے گلا کیا تو ان کی شکایت پہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واقعی امی، دس از ناٹ فیئر، آپ نے اس معاملے میں ہمارے آغا جی کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ مہران نے ہنستے ہوئے باپ کا ساتھ دیا۔ بھئی ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، اب میں بھلا ان کے لیے ممتا کہاں سے لاؤں؟ تائی امی اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا ہوئی تو ان کی بات پہ ایک زبردست کہا پڑا
اور اس لمحے ہنستے مسکراتے مہران کی جانب بے خیالی میں دیکھتی دعا کو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جس نے چند سیکنڈ کے لیے اسے سوائے مہران کی ذات کے ارد گرد کی ہر چیز سے غافل کر دیا۔ بیٹے مہران کو کافی بنا کر دو نا، اور مہران تم کافی کے ساتھ یہ براؤنیز بھی ضرور ٹرائی کرنا، دعا نے خود بنائی ہیں اور بہت ہی زبردست بنائی ہیں۔ عمر نے تیمی کی بات کاٹتے ہوئے ٹکڑا لگایا تو وہ دعا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اگر واقعی دعا نے بنائی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر فی الحال میں صرف کافی لوں گا۔ اور دعا کو نہ جانے کیوں مہران کی یہ تعریف زبردستی کی تعریف محسوس ہوئی، ایسے جیسے کوئی فرض پورا کیا گیا ہو، جبکہ دوسری طرف سمین اس کے احساسات سے بے خبر مہرین سے اپنی ہی منوانے پر مصر تھی۔ بھائی آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، اتنی محنت سے دعا نے بنائی ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ پلیز سمین ڈیئر، ابھی نہیں، اور دیکھو میں کمرے میں جا رہا ہوں، میری کافی وہیں لے آنا۔ سمین کو قطعیت سے منع کرتے ہوئے وہ نئی ہدایت جاری کرتا ہوا بے نیازی سے اپنا بریف کیس اٹھائے اندر کی جانب چل دیا تو دعا اس مغرور انسان کو دیکھ کر رہ گئی جسے کسی کا دل بھی رکھنا نہیں آتا تھا۔ آج شاہ ہاؤس میں معمول سے بڑھ کر رونق تھی، وجہ ایک تو ہفتہ وار تعطیل اور دوسری تانیہ اور احمر کی علل صبح آمد تھی، جس کے باعث گھر میں آج خاصا ہنگامہ برپا تھا۔ صبح سویرے احمر اور تانیہ کی آمد کے بعد سب نے نہایت خوشگوار ماحول میں حلوہ پوری کا بھرپور ناشتہ کرتے ہوئے خوب رونق لگائی، اور ناشتے سے فارغ ہو کر ان پانچوں نے لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ شور مچایا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ دعا نے آج نہ جانے کتنے دن بعد دل کھول کر کہے لگاتے ہوئے خوب انجوائے کیا تھا، اور اسے خوش دیکھ کر ان چاروں سمیت آغا جی اور تیمی بھی نہایت خوش اور مطمئن ہو چلے تھے۔ اگلے 2 گھنٹے لان میں خوب ہنگامہ مچانے کے بعد وہ سب اب لاؤنج میں بیٹھے اسکواش پیتے ہوئے اپنی توانائیاں بحال کرنے کے ساتھ ساتھ خوب زور و شور سے گفتگو میں بھی مصروف تھے، جب اچانک کسی بات پر احمر نے دعا کی چوٹی کھینچی تو بے ساختہ ایک دل دوز چیخ کے ساتھ وہ اپنے بال چھڑاتے ہوئے اس پر غصے کے ساتھ حملہ آور ہو گئی، جبکہ باقی سب ہنستے ہوئے ان دونوں کو مکب کرنے لگے، اور عین اسی لمحے جب لاؤنج میں برپا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا، غصے سے بھرا مہران تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ان سب کے سر پر آ پہنچا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تمیز بھی ہے تم لوگوں کو یا نہیں؟ اندر کمرے میں میرا فرینڈ آیا ہوا ہے اور تم لوگوں نے اس قدر شور مچا رکھا ہے کہ بات کرنا محال ہو گیا ہے۔ اور دعا، یہ تم ابھی کس خوشی میں چیخی تھی؟ اس کی گرجدار آواز پہ یکدم ان سب کو سانپ سونگھ گیا۔ احمر کے ساتھ ساتھ سبھی سنبھل کر مؤدب ہو بیٹھے، جبکہ لاؤنج کے بیچوں بیچ ہاتھ میں کشل لیے کھڑی دعا توپوں کا رخ اپنی جانب مڑتا دیکھ کر بے اختیار ہراساں ہو گئی۔ وہ میں مہران بھائی، میرے بال، اس کی غصے سے گھورتی نگاہوں کو خود پہ مرکوز پایا تو رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ زبان اس قدر لڑکھڑائی کہ بات کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ اس کی حواس باختگی پہ ان سب کی کھیکھی شروع ہو چکی تھی۔ خاموش ہو جاؤ تم سب، مہران کی دھاڑ پر ایک بار پھر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اور دعا، یو آر ناٹ اے کڈ، آئندہ اس طرح کی فضول حرکت کرنے سے پہلے ذرا اپنی عمر دیکھ لینا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے پلٹ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف دعا کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی، اس قدر تذلیل، وہ بھی سب کے سامنے۔ لمحوں میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جنہیں سر جھکاتے ہوئے بڑی مشکل سے اس نے بہنے سے روکا۔ دعا، آر یو آل رائٹ؟ سمین اور تانیہ مہران کے نکلتے ہی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ کمرے میں موجود تمام افراد کو ہی مہران کے روڈ انداز پر بے اختیار افسوس ہوا۔ یس آئی ایم فائن، خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ دیٹس لائک اے بریو گرل، چلو یار آج لنچ باہر کرتے ہیں۔ احمد نے چند لمحے پہلے ہونے والی بدمزگی کا اثر زائل کرنے کو کہا، نہ جانے کیوں وہ اس نازک سی لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہیں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ لنچ کی آفر، اور وہ بھی احمر کنجوس کی طرف سے۔ عمر پلیز ذرا باہر نکل کر دیکھنا، آج کہیں سورج مغرب سے تو طلوع نہیں ہوا۔ سمین نے احمر کی پیسہ سنبھال کر خرچ کرنے کی عادت پہ چوٹ کرتے ہوئے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تو احمر کے علاوہ ہر کوئی ہنس پڑا، اور دعا کو یوں مسکراتے دیکھ کر ایک عجیب سا اطمینان احمر کی ذات کا احاطہ کر گیا۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی پہ دعا نے تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف کسی لڑکی کے شائستگی سے سلام کرنے پر جواباً اس نے سلامتی بھیجتے ہوئے
آواز پہچاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ جی مہران گھر پر ہیں؟ دوسری طرف اس کا جواب سنتے ہی بے تکلفی سے مہران کا نام لیتے ہوئے پوچھا گیا تو نہ جانے کیوں دعا کی ساری بے نیازی لمحوں میں ہوا ہو گئی۔ مہران کی دوستی کسی لڑکی سے بھی تھی، اس بات کا علم اسے ابھی ہوا تھا۔ جی جی ہیں، مگر آپ کون؟ اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے اس نے سابقہ انداز برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کی فرینڈ ماہین بات کر رہی ہوں۔ آپ پلیز ذرا مہران کو بلا دیجئے۔ اس کے استفسار پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس لڑکی نے اپنا مدعا بیان کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی دعا مہران کے کمرے کی جانب چل دی۔ یس کم ان۔ دستک کے جواب میں مہران کی آواز آئی تو دعا ذرا سا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، مہران بھائی آپ کا فون ہے۔ میرا فون؟ کون ہے؟ مہران نے اٹھتے ہوئے پرسوچ انداز میں پوچھا تو دعا کو ایک پل کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ آپ کی فرینڈ ہیں ماہین، لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے اس نے کہا اور بغور خود سے ایک قدم آگے چلتے مہران کا چہرہ دیکھا جس پر اس کے جواب نے شناسائی کا تاثر پیدا کر دیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی مہران تیزی سے فون کی جانب بڑھا تو دعا غیر ارادی طور پر میگزین ریک میں سے ایک رسالہ اٹھاتے ہوئے وہیں صوفے پر بظاہر بے نیاز مگر در پردہ پوری توجہ ہونے والی گفتگو پر مرکوز کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ حالانکہ دماغ نے اس غیر اخلاقی حرکت پہ بے اختیار اسے سرزنش کی تھی جسے اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ ہیلو، ارے اللہ کی بندی بات تو سنو، میں اپنا موبائل آفس میں ہی بھول آیا ہوں۔ جب ہی تو اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے چند لمحے خاموشی سے دوسری طرف کی بات سنی اور اچانک اس کا قہقہا پورے لاؤنج میں گونج گیا۔ نہیں یار، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے جو آج ہوتا؟ ہاں بابا مجھے یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے دین سی یو، اللہ حافظ۔ مسکراتے ہوئے مہران فون رکھ کر جو ہی پلٹا نظر سیدھی صوفے پر براجمان دعا پر پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خوبرو چہرے پر سجی گہری آنکھوں میں یکدم ناگواری کی لہر دوڑ گئی تو دعا کا دل اپنی متوقع عزت افزائی کے احساس سے کانپ اٹھا اور کہا مانو اپنے اس فضول دل کا۔ دماغ نے کھری کھری سنائی تو اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں یہ میگزین پڑھ رہی تھی مہران بھائی، ہچکچاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا میگزین آگے کرتے ہوئے کہا۔ جب تم جانتی تھی کہ میرا فون آیا ہے تو تم اس میگزین کو لے کر باہر بھی جا سکتی تھی، یا اب تمہیں بچوں کی طرح یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ جب کوئی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ مگر میں نے تو دھیان تک نہیں دیا مہران بھائی۔ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اس نے بے اختیار جھوٹ کا سہارا لیا تو لہجہ کپ کپ آ گیا۔ دعا، بات دھیان کی نہیں اصول کی ہے، مہران نے اب کے قدرے نرمی سے کہا تو شرمندگی کے احساس نے دعا کا چہرہ سرخ کر ڈالا۔ آئی ایم سوری مہران بھائی، مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا۔ اٹس اوکے بٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، بے تاثر چہرے کے ساتھ کہتا ہوا وہ بے نیازی سے پلٹ کر باہر نکل گیا تو دعا کے دل نے مہران کے سامنے اپنی اس فضول حرکت پر بے اختیار ڈوب مرنے کی تمنا کی۔ رہی سے ہی کسر مہران شاہ کے غصے اور بے نیازی نے پوری کر ڈالی۔ آنن فانن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جنہیں صاف کرتے ہوئے ایک گہری سانس اس کے لبوں سے نکل گئی۔ کیا کبھی میں ان بے نیاز اور مغرور آنکھوں کو اپنی ذات کے لیے بے قرار دیکھ سکوں گی؟ روح کی گہرائیوں سے ایک سوال بازگشت بن کر اس کے اندر گونج اٹھا۔ یہ میں کیسی باتیں سوچ رہی ہوں؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اگر کسی کو میرے ان فضول خیالات کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ شیم آن یو دعا عباس، شیم آن یو۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اپنی اس عجیب و غریب کیفیت پہ بری طرح لتاڑ دیا اور اپنا آپ سنبھالتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر اپنے اور سمین کے مشترکہ کمرے کی جانب چل دی، مگر خود کو سنبھالتے اور دل کو سمجھاتے سمجھاتے وہ بلاخر تھک کر رو پڑی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر ذی نفس گہری نیند کی آغوش میں تھا مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ماہین کون ہے؟ اس کا مہران سے کیا تعلق ہے؟ سوالات نے ایک طرف تو اس کے اندر بے چینی بے قراری پیدا کر رکھی تھی جبکہ دوسری طرف وہ خود اپنی اس کیفیت پہ حیران پریشان تھی۔ مہران کی ذات اس کے لیے یکدم اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟ اس سوال کا جو جواب دعا کے دل نے دیا تھا، پہلے پہل تو اس نے اس جواب کی پرزور تردید کرتے ہوئے خود اپنے ہی جذبوں کی نفی کر ڈالی، مگر خود سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور اس کا اندازہ دعا کو خود سے اور اپنے جذبوں سے لڑی گئی محض چند گھنٹوں کی لڑائی میں ہی ہو گیا تھا۔ اور جو ہی اس نے تھک کر اپنے جذبوں کے آگے ہتھیار ڈالے، آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔
मात चाहे खुद से ही क्यों ना हो, खाई जाए मात मात होती है, और उसका एहसास हमेशा तकलीफदेह ही होता है। खुसूसन इस सूरत में जब आप इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हों कि आपकी ये शिकस्त आपकी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खसारा ही आना है, जो आपकी महरूमियों में तो इजाफा कर सकता है, मगर आपके मुकद्दर के आसमान पर खुशबख्ती का कोई नया सितारा रोशन नहीं कर सकता। यही एहसास दुआ अब्बास को रुलाए जा रहा था। मेहरान शाह का अक्खड़ और मगरूर अंदाज, उसकी बेनियाजी और उसके नज़दीक खुद दुआ की अहमियत। वो चूंकि हर बात से आगाह थी, सो गम और दुख भी सिवा था। आज तो मेरी बेटी खूब सोई। पहले मैंने सोचा कि उठा दूं, मगर फिर ख्याल आया कि कहीं रात को तबीयत ना खराब हो गई हो, क्योंकि तुम मुझे कल शाम से ही थकी थकी लग रही थी। वैसे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दुआ मुंह हाथ धोकर लाउंज में आई तो ताई अम्मी ने मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए तशवीश से पूछा। जी ताई अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस परेशान ना हुआ करें। दुआ उनकी मोहब्बत भरी तशवीश पर खुद को फ्रेश पोज करते हुए, होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर, उनका गाल चूमते हुए बोली, तो वो बेख्तियार उसे खुद में समोते हुए गोया हुई। अरे कैसे ना परेशान हुआ करूं, तुम अपना ख्याल भी तो नहीं रखती। अब भी देखो, आंखें कैसे सूजी हुई हैं, कहीं तुम रात भर रोती तो नहीं रही? उसका चेहरा अपने सामने करते हुए एक बार फिर वो तशवीश भरी नजरों से उसका जायजा लेने लगी, तो वो बेख्तियार घबरा उठी। नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी ताई अम्मी, आज शायद मैं मामूल से ज्यादा सोई हूँ, इसी वजह से आंखें सूज गई होंगी। पल में खुद को संभालते हुए उसने गैर महसूस अंदाज में उनकी तरफ से रुख मोड़ते हुए जवाब दिया, तो वो जैसे मुतमईन सी हो गई। अच्छा, तुम पहले जाकर नाश्ता करो, फिर मेरे पास आना। क्यों, कोई काम है ताई अम्मी? उनके पुरसोच अंदाज पे वो उनकी तरफ पलटते हुए पूछने लगी। हाँ बेटा, वो कल की तकरीब के सिलसिले में मेहमानों को फोन करके इनवाइट करना है। कल की तकरीब? बेध्यानी में उसने पूछा तो ताई अम्मी हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों बेटा, भूल गई क्या? उमर की इंजीनियरिंग की सीट मिलने की खुशी में तुम्हारे आगा जी ने जो डिनर अरेंज किया है वो कल ही तो है। नरमी से उन्होंने उसे याद दहानी करवाई तो वो बेख्तियार शर्मिंदा हो गई। ओह वो तकरीब, आई एम सॉरी ताई अम्मी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि कल 12 तारीख है। इट्स ओके बेटा, अब तुम जाओ और जल्दी से नाश्ता करके मेरे पास आओ। जी बस मैं यूं गई और यूं आई, दुआ ने चुटकी बजाते हुए कहा तो उन्होंने फौरन उसे टोक डाला। कोई ज़रूरत नहीं यूं जाने और यूं आने की, तसल्ली से नाश्ता करके आओ, ज़रा अपनी सेहत देखो, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। ले, इतनी मोटी तो हो गई हूँ घर में बैठे बैठे। उनके टोकने पर वो मुस्कुराकर बोली, तो उसकी मुबालगा राई पे ताई अम्मी उसे घूर कर देखने लगी। बेटा, चूंकि मुझे तुम कहीं से भी मोटी नहीं लगती, सो जान, जैसा कर रही हूँ वैसा ही करो। और दुआ उनके ममता भरे हुक्म पे बेसाख्ता हंसती हुई किचन की जानिब चल दी। आज बहुत अरसे के बाद शाह हाउस में किसी तकरीब का इनेकाद हुआ था, सो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सजे बने हंसते मुस्कुराते चेहरे इस खूबसूरत मंजर को जैसे चार चांद लगा रहे थे। हालांकि सिर्फ खानदान के अफराद, चंद रिश्तेदार और कुछ करीबी दोस्त ही थे, मगर फिर भी अच्छी खासी रौनक हो गई थी। दुआ जिस वक्त तैयार होकर बाहर लॉन में आई, तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे, जिनके दरमियान उमर नहायत बन ठन कर और अकड़ कर बैठा हुआ था। दुआ की नज़र जब उस पे पड़ी तो उसके शाहाना अंदाज़ो उतवार पे बिला इरादा ही एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई। दूसरी तरफ उमर ने जो उसे यूं मुस्कुराते देखा तो सीधा उसके पास चला आया। क्या बात है दुआ आपी, आज तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। बाय द वे, ये धीमी धीमी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर किस पे बिजलियां गिराने का इरादा है? कम अज कम तुम पर तो हरगिज नहीं। दुआ ने शरारत से जवाब दिया तो वो एक अदा से दिल पर हाथ रखते हुए एक ठंडी आह भरकर बोला, हाय काश मैं आपसे बड़ा होता। कसम से आपने दुनिया में पहले आकर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। बको मत। दुआ ने हंसते हुए उसे एक धप रसीद की। अच्छा ये बताओ कि समीन कहाँ है? उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए उमर से पूछा तो वो उंगली से वसी लॉन के दूसरी जानिब इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ टेबल के पास मिस नुमेरा फारूक के साथ खड़ी हैं। ये मिस नुमेरा फारूक कौन है भाई? दुआ ने उसकी निशानदेही पर दूर खड़ी समीन के साथ मौजूद लड़की को एक नज़र देखते हुए पूछा। आगा जी के दोस्त की बेटी हैं, बहुत ही डिसेंट और प्रैक्टिकल किस्म की खातून हैं। अपने फादर का तकरीबन सारा बिजनेस आजकल उन्होंने ही संभाल रखा है। उमर ने आदत के मुताबिक पूरी तफसील उसकी गोशगुजार की तो दुआ रेस्ट कलर के कपड़ों में मलबूस
उस लड़की को ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ویری امپریسو، میرے خیال میں ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے آپی، جبکہ میرے خیال میں مجھے ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ عمر اپنے بال سیٹ کرتا ہوا ایک کیوٹ سی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، تو دعا ایک نظر اس لڑکی پر اور دوسری آگے بڑھتے عمر پر ڈال کر ہنستے ہوئے سمین کی جانب چل دی۔ السلام علیکم۔ سمین اور نمیرہ کے قریب پہنچنے پر دعا نے سلام کرتے ہوئے دونوں کو متوجہ کیا تو سمین اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، دعا، یو آر لکنگ بیوٹیفل، تھینک یو۔ دعا نے سمین کی بے ساختہ تعریف پہ بلش ہوتے ہوئے کہا تو نمیرہ اس کے گلابی پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی، واقعی آپ تو سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی ہیں۔ تھینک یو، لیکن آپ بھی کچھ کم حسین نہیں لگ رہی۔ دعا نے مسکراتے ہوئے جواباً نمیرہ کی تعریف کی تو وہ کھل کر ہنس دی۔ میرے خیال میں اس پوری محفل میں تم دونوں وہ واحد خواتین ہو جو ایک دوسرے کی منہ پر تعریف کر رہی ہو، اور وہ بھی بغیر کسی جان پہچان کے۔ سمین نے مسکراتے ہوئے دونوں کو سراہا تو دعا ہنس کر بولی، تو پھر دو نیک نیت لڑکیوں کو تم آپس میں انٹروڈیوس کیوں نہیں کروا دیتی؟ شیور، وائی ناٹ۔ نمیرہ، یہ ہے میری بہت عزیز کزن دعا، اور دعا، یہ ہیں آغا جی کے بہت اچھے دوست انکل فاروق کی بیٹی نمیرہ۔ نائس ٹو میٹ یو دعا۔ نمیرہ نے دعا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے بھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سیم ہیئر، ویسے آپ کرتی کیا ہیں؟ دعا کے پوچھنے پر نمیرہ اسے اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی اور یوں ہی ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے خاصی بے تکلف ہو گئی۔ کھانا لگنے پہ وہ تینوں اپنی اپنی پلیٹیں لیے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی کھانے میں مصروف تھی، جب اچانک مہران کے مخصوص کولون کی مہک دعا کو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے جو ہی اس نے سر اٹھایا، نظر سیدھی نمیرہ کے قریب کھڑے مہران پر پڑی، جس کا شاندار سراپا بلیک سوٹنگ میں اس قدر جچ رہا تھا کہ ایک لمحے کو تو دعا آنکھیں جھپکنا بھول گئی، جبکہ دوسری طرف مہران اس کی کیفیت سے بے نیاز مسکراتے ہوئے نمیرہ سے محو گفتگو تھا۔ مہران کی کسی بات پہ نمیرہ نے بے ساختہ ہلکا سا کہا لگایا تو دعا جو پہلے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکی تھی دونوں کے مسکراتے چہروں کو ایک ٹک دیکھنے لگی۔ نارسائی کا ایک عجب روح کو چیرتا ہوا احساس اسے اپنے اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور لمحوں میں اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، یہ سوچ کے مہران کے نزدیک اس کے علاوہ ہر کوئی اہم ہے، اس طرح سے حاوی ہوئی کہ وہ ہر مصلحت کو بھلا بیٹھی، حتیٰ کہ پاس بیٹھی سمین بھی اسے ان لمحوں میں یاد نہ رہی۔ تقریب کے اختتام پر چند ایک کام نپٹانے کے بعد جب دعا اور سمین اپنے کمرے میں آئی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے، مگر تھکن کے باوجود نیند دونوں کی آنکھوں سے غائب تھی۔ یوں ہی چند لمحے خاموشی سے گزرے تو سمین جو نہ جانے کب سے بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، دعا کو بلا ارادہ پکار بیٹھی۔ دعا، اپنے ہی دھیان میں گم دعا نے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بے دھیانی سے جواب دیا تو سمین کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، دعا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، تم مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ پہلے کبھی تمہاری کسی بات کو مائنڈ کیا ہے جو آج کروں گی؟ سمین کے عجیب سے انداز پہ دعا نے اب کے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سمین کے لہجے میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جو اسے چونکا گئی۔ دعا، تم مہران بھائی کو پسند کرتی ہو نا؟ سمین نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو دعا کو محسوس ہوا جیسے کوئی بم سمین نے اس کے سر پر دے مارا ہو۔ اپنی ذات کی اس درجہ کمزوری، بے بسی کے احساس اور سمین کے استفسار نے اسے لمحوں میں اس قدر نڈھال کر ڈالا کہ وہ فک چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ دعا، پلیز خود کو سنبھالو، دیکھو میں کچھ نہیں پوچھوں گی، تم یہ پانی پیو۔ سمین نے اس کی حالت کے پیش نظر گھبرا کر تیزی سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اسے تھمایا تو وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی۔ دعا، تم اتنے کمزور اعصاب کے مالک تو کبھی نہ تھی، سمین نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ بے امانی اور بے صاحبانی کس طرح انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، یہ کوئی دعا عباس سے پوچھتا۔ کسی کو چاہنا اور وہ بھی پورے خلوص، نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ، کوئی جرم تو نہیں جو تم یوں خود کو گناہ گار سمجھتے ہوئے شرمندہ ہو رہی ہو؟ نرمی سے اس کے بال سنوارتے ہوئے سمین نے اس کی ہمت بندھائی تو بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے، جنہیں سمین نے بڑی محبت سے اپنی انگلیوں پر چن لیا۔ خبردار جو اب تم روئی۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، تمہیں پوری دنیا میں یہ ہلاکو خان کے جانشین ہی ملے تھے محبت کرنے کو؟ لبوں پہ مسکراہٹ لیے وہ اب کی شرارت سے گویا ہوئی تو دعا روتے روتے ہنس دی۔ دعا، ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی،
तुम ने हम सब की एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। उसे रिलैक्स होता देखकर समीन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो दुआ उसका चेहरा तकने लगी। वो ये डियर कि अब हमें भाभी की तलाश में मारा मारा नहीं फिरना पड़ेगा, क्योंकि एक चांद का टुकड़ा ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद है। समीन ने हंसते हुए उसके हाथ थाम लिए तो दुआ का चेहरा कानों की लौं तक सुर्ख हो गया, जिसे उसने बड़ी दिलचस्पी से देखा। समीन, हूँ, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मेहरान भाई को पसंद करती हो? अरे मोहतरमा, आज आप जिस तरह हर तरफ से बेनियाज होकर मेहरान भाई और नुमेरा को देख रही थी, मैं तो क्या किसी अकल के अंधे को भी ये बात समझने में देर न लगती कि दाल में कुछ काला है। हंसते हुए समीर ने उसकी उलझन दूर की तो बेइख्तियार दुआ की नजरों के सामने थोड़ी देर बेशतर का वो मंजर और अपनी दरगूं हालत घूम गई। दुख के एहसास के जेर असर उसके मुस्कुराते लब यकलख फिर से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। तो समीन जैसे लम्हों में उसकी कैफियत जान गई। दुआ, डोंट वरी एट ऑल, तुम अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं मौका मिलते ही अम्मी से बात करती हूँ, एंड आई नो कि मेरी बात सबको बहुत पसंद आएगी। बात के इख्तिताम पे समीन ने उसे गले से लगाया तो दुआ खुशी से गंग हो गई। और इससे पहले कि समीन नुज़रत बेगम से कुछ कहती, एक दिन दुआ की गैर मौजूदगी में वो खुद ही मेहरान की शादी का मौजू छेड़ बैठी। मेहरान बेटा, तुम्हारा नुमेरा के बारे में क्या ख्याल है? अच्छी है, सोबर और प्रैक्टिकल सी हूँ। और अगर मैं पूछूं कि दुआ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उन्होंने पुरसोच अंदाज में उसका जायजा लेते हुए कहा तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। दुआ के बारे में? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबा, मैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। उसकी नासमझी पे हंसते हुए उन्होंने अपना मतलब बयान किया तो लम्हों में उसके मुस्कुराते लब सिकुड़ गए, जबकि दूसरी तरफ पूरी तरह मेहरान की तरफ मतवज्जो समीन का दिल भाई के सिकुड़ते लबों के साथ ही पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैला था। अम्मी, अगर आपके दिल में ऐसा कोई भी ख्याल है तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। पूरी संजीदगी से उसने आन वाहद में कमरे में मौजूद दोनों नफूस के दिलों में रोशन उम्मीद की शम्मा को अपने एक ही जुमले से बुझा डाला। तो वो उसे देख कर रह गई। क्यों बेटा, दुआ में आखिर किस चीज की कमी है जो तुम? नुज़रत बेगम ने दिल गिरफ्तगी से पूछना चाहा तो मेहरान उनकी बात काटते हुए तेजी से बोला, बात कमी की नहीं अम्मी, बात मेरी पसंद और नापसंद की है। और मैं नहीं समझता कि दुआ के साथ मेरी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वैसे भी जैसी लाइफ पार्टनर मैं चाहता हूँ, दुआ इस इमेज पर पूरी नहीं उतरती। तो क्या तुम किसी को पसंद करते हो? उसकी बात सुनते हुए नुज़रत बेगम ने अपने तय नतीजा अखज़ किया तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। अम्मी, दुआ को इस लिहाज से नापसंद करने का मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अच्छा, तो फिर नुमेरा इस लिहाज से कैसी है? उन्होंने नाराजगी से इस लिहाज पर जोर देते हुए पूछा तो वो खाली कप टेबल पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसे आप बेहतर समझें, मुझे कोई एतराज नहीं। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो अपने कमरे की जानिब चल दिया तो समीन ने जो इतनी देर से खामोश तमाशाई बनी बैठी थी, उठकर नुज़रत बेगम के पास चली आई। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं मेहरान भाई से खुद बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। आखिर दुआ में किस चीज़ की कमी है जो वो इनकार कर रहे हैं? बेटा, वो कह तो गया है कि दुआ में कोई कमी नहीं, मगर वो उसे इस लिहाज से पसंद नहीं। गहरा दुख लहजे में समोए वो थक कर गोया हुई तो समीन उनका हाथ थाम कर लजाजत से बोली, अम्मी आप मुझे बात तो करने दें, क्या पता वो मान जाए। और देखें, प्लीज नुमेरा का जिक्र भी आप फिलहाल रहने दें। कैसे रहने दूं बेटा? बात मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे आगा जी के हाथ में है। उन्होंने ही मुझे दोनों प्रपोजल पे मेहरान का अंदिया लेने को कहा था। वो इस साल के अंदर अंदर उसकी शादी से फरागत चाहते हैं। वो बेबसी से बोली तो समीन एक गहरी सांस लेकर रह गई। माँ की पोजीशन और परेशानी का अंदाजा उसे बखूबी हो गया था। अच्छा, आप ऐसा करें कि इस मसले पर आगा जी से कोई बात ना करें। मैं आज रात ही भाई से इस मौजू पर बात करती हूँ, उन्हें समझाते हुए आखिर में वो फैसला कुन अंदाज में बोली। तो नुज़रत बेगम महज सर हिलाकर रह गई। एक्सक्यूज मी भाई, क्या आप फारिग हैं? दरवाजे पे दस्तक देते हुए समीन ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा तो बेड पे नीम दराज मेहरान हाथ में पकड़ी किताब एक तरफ रखते हुए बोला, हूँ, आओ समीन बैठो। थैंक यू। वैसे कौन सी किताब पढ़ रहे थे आप? बेड पर बेतकल्लुफी से बैठते हुए उसने हाथ बढ़ाकर पास पड़ी किताब उठा ली तो वह धीमे से मुस्कुरा दिया। समीन डियर, जो बात करने आई हो वो करो। बात? मुझे तो कोई बात नहीं करनी भाई। गड़बड़ाकर उसने किताब रखते हुए मासूमियत से कहा तो वह शरारत से उसे देखने लगा।
آر یو شیور سویٹی؟ ہاں، نو، جھیمتے ہوئے کہا گیا تو مہران کا کہا بے اختیار گونج اٹھا۔ پلیز بھائی آپ ہنسے تو مت، سمین اپنی خفت مٹانے کو بولی تو مہران اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے بولا، اوکے نہیں ہنستا، تم کہو جو کہنا ہے، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا بابا۔ وہ اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا تو سمین چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے دیکھتے ہوئے بولی، بھائی آپ دعا کا پرپوزل ریجیکٹ مت کریں۔ سمین، میرے خیال میں اس موضوع پر مزید بات کرنا بیکار ہے، اس کی بات کے جواب میں پوری سنجیدگی سے کہا گیا۔ تو سمین بھائی کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ پہلا جملہ ہی اس قدر حوصلہ شکن تھا کہ کتنے ہی لمحے اسے اپنی ہمت مجتمع کرنے میں لگ گئے۔ کیوں کیوں بیکار ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم سب کی دلی تمنا ہے کہ دعا آپ کی شریک سفر بنے۔ میں جانتا ہوں مگر شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ دعا آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے سمین نے ایک نیا انکشاف کیا تو مہران کو گویا سانپ سونگ گیا، مگر اگلے ہی پل غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ سمین، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یکدم بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ دھاڑا تو اپنے کمرے سے نکلتی دعا بے اختیار مہران کی آواز پر تیزی سے اس کے کمرے کی جانب لپکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتی اندر سے آتی سمین کی آواز نے اس کا ہاتھ بلند ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ مجھے تو معلوم ہے بھائی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مگر شاید آپ کو نہیں پتا کہ آپ دعا اور ہم سب کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ سمین کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی باہر کھڑی دعا کو یہ جاننے میں محض ایک لمحہ ہی لگا کہ اندر کون سا موضوع زیر بحث ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انف از انف، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں ابھی اور اسی وقت دعا بھائی آپ دعا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ سمین نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو وہ جیسے مزید بھڑک اٹھا۔ کیوں نہیں کہوں گا، بلکہ اس کی تو میں ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ سارا عشق و عاشقی کا خناس دماغ سے نکل جائے گا۔ بھائی آپ دعا کے جذبات کی توہین کر رہے ہیں۔ اب کہ سمین نے بھی غصے سے اسے ٹوکا تو وہ تنفر سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، ہوں توہین؟ تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں اس تھرڈ کلاس ہیروئن کی ان عامیانہ باتوں کو سلیوٹ مارتا پھروں؟ اور باہر کھڑی دعا میں اس سے زیادہ سننے کی نہ طاقت تھی اور نہ ہمت، اپنے آپ گینے جیسے نازک اور پاکیزہ جذبات کی اس سے زیادہ تذلیل وہ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ سو زاروں قطار روتے اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کا خود پر سے اختیار اٹھ گیا۔ دل کی دنیا آباد ہونے سے پہلے ہی اس بے دردی سے اجاڑ دی گئی تھی کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ روح تک لہو لہان ہو گئی تھی۔ مہران نے لمحوں میں بہت صفاکی سے اس کے اولین خوابوں، معصوم ارمانوں اور سب سے بڑھ کر اس کے پرخلوص جذبات کا خون کیا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ہر لحاظ سے زیاں کا احساس اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل اپنے خدا سے اس وقت صرف اور صرف موت کا طلبگار تھا، اور تذلیل کے ان جان لیوا لمحات میں روتے تڑپتے برستی آنکھوں اور ٹوٹے دل کے ساتھ دعا عباس نے زندگی میں پہلی بار خود اپنی ذات سے کوئی عہد کیا، اور وہ عہد تھا مرتے دم تک مہران شاہ سے نفرت کرنے اور اسے کبھی بھی معاف نہ کرنے کا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ دعا کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر تایمی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا ہے تیمی؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تو وہ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں بولی، کچھ بھی تو نہیں میری جان۔ تو یہ میں آپ کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ لیٹی رہو، وہ اسے ٹوکتے ہوئے پاس پڑا تھرمامیٹر اٹھانے لگی تو وہ جیسے چڑ گئی۔ تائی امی آپ بتاتی کیوں نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ بیٹا بہت تیز بخار رہا ہے تمہیں پرسوں رات سے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی تو وہ حیرانی سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ پرسوں رات سے؟ مگر مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ بیٹا تم ہوش میں ہوتی تو کچھ پتہ چلتا نا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ تم سارا وقت بے سدھ پڑی رہی۔ آج کہیں جا کر ٹمپریچر ذرا کم ہوا ہے تو تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ آخر میں انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تو وہ انہیں الجھی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی کمرے کا دروازہ کھول کر سمین اندر داخل ہوئی، اور سمین پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن کے خالی پردے پر
اس درد بھری رات کا ہر اذیت ناک لمحہ پھر سے روشن ہو گیا۔ دکھ اور تکلیف کے احساس کے زیر اثر اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، جبکہ دوسری طرف اس کی حالت سے بے خبر تیمی سمین سے اس کی کنڈیشن ڈسکس کرنے کے بعد اسے اب چند ایک ہدایات دے رہی تھی۔ تم اب دعا کے پاس بیٹھو تاکہ میں اس کے لیے جوس لے آؤں، اور ساتھ ہی تمہارے آغا جی کو بھی فون کر کے صدقے کے بکرے کا کہہ دوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو سمین خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دعا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، بند آنکھوں سے اس نے جواب دیا تو سمین اس کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ اس رات شدید غصے کے عالم میں جب وہ مہران کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تھی تو کمرے کے وسط میں بے ہوش دعا نے جہاں اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے وہیں اسے اس بات کا بھی اشارہ دے ڈالا تھا کہ دعا کی اس حالت کی ذمہ دار ان دونوں بھائی بہن کے مابین ہونے والی گفتگو ہے، اور یہ خیال کہ کہیں دعا نے ان دونوں کی باتیں سن نہ لی ہوں خود اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ابھی بھی وہ دعا پر نظریں جمائے اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب آہستگی سے اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے سمین کو دیکھا، اور آنسوؤں میں ڈوبی ان آنکھوں نے اسے اندر تک چیر ڈالا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ دعا، تڑپ کر سمین اس کے گلے لگ گئی تو وہ ایک بار پھر بکھر کر رو دی۔ پلیز دعا، بڑی مشکلوں سے تمہاری طبیعت سنبھلی ہے، تم یوں رو کر خدارا خود کو نڈھال نہ کرو۔ اس کی حالت کے پیش نظر سمین نے اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے دعا کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کیے اور سہارا دے کر اسے بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دعا، میرا بھائی بہت بد نصیب ہے جو تمہاری محبت کی قدر نہ کر سکا، تم دیکھنا وہ ایک دن اپنے کیے پر کتنا پچھتائے گا۔ سمین گہرے دکھ کا احساس لیے بولی تو مہران کے ذکر پر دعا جیسے چٹک کر رہ گئی۔ پلیز سمین، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی دوبارہ اس موضوع پر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوگی، پلیز۔ دعا نے التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے تو ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دعا کی صحت یابی کے بعد جو ہی تائی امی نے آغا جی تک مہران کا فیصلہ پہنچایا، اسے اگلے ہی دن تائی امی اور پھپھو کے ساتھ باقاعدہ مہران کا رشتہ لے کر فاروق ہمدانی کے گھر جا پہنچے، جنہوں نے رسماً بھی سوچنے کا وقت نہ مانگا، اور یوں اسی شام دونوں کا رشتہ اور ساتھ ہی منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ دعا کو جب سمین کے ذریعے مہران کے منگنی طے پا جانے کی خبر ملی تو کمال ضبط سے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر سب گھر والوں کو مبارکباد دی، اور خوشیوں کے سیلاب میں مہران شاہ نے نمیرہ فاروق کی مخروطی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ اسی گلابی شام کی تاریک اور اداس رات میں دعا عباس نے چھت کی تنہائی میں آخری بار اپنی زندگی کی اولین محبت کا جی بھر کے ماتم کیا تھا۔ اس شب اس نے اپنے ہاتھوں اپنے ہر اس جذبے کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹ ڈالا جس کا تعلق مہران شاہ کی ذات سے تھا، اور یوں اپنے دل کی سرسبز زمین کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑتے اور برباد کرتے اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی، اور اب اس تکلیف اور اذیت کو اسے ہمیشہ یاد رکھنا تھا۔ یہ دعا عباس کا خود سے کیا گیا دوسرا عہد تھا۔ وقت سست روی سے ہی صحیح مگر گزر رہا تھا، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ دعا نے بھی خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھی جس مہران شاہ سے اس نے خاموش محبت کی تھی وہ تو کوئی اور تھا، جبکہ جو مہران شاہ ہاؤس کا مکین تھا وہ تو نمیرہ فاروق کا منگیتر تھا، اور چونکہ نمیرہ فاروق کے منگیتر کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر تھا، سو زندگی بغیر کسی نئی الجھن کے اپنی پرانی ڈگر پر ہی رواں دواں تھی۔ ویسے بھی جب جذبات بے موت مر جائیں اور زندگی سے بھرپور دل ناحق کسی کی بے اعتنائی اور نفرت کی آگ میں جھلس کر لک دک صحرا میں تبدیل ہو جائے تو ہر احساس از خود مر جاتا ہے، اور احساسات کی یہ موت کبھی کبھی انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وہ بے حسی ہے، شکست دل ہے منیر، کوئی بچھڑ کر چلا جائے تو غم نہیں ہوتا۔ بس کچھ یہی حال اب دعا عباس کا ہو چلا تھا، اور اس کی اس روش نے جہاں ایک طرف اس کی عزت پندار اور انا کو مہران شاہ کے سامنے بکھرنے سے بچایا تھا، وہیں دوسری طرف سمین کی نظروں میں اس کے لیے حوصلے، ہمت، صبر اور اعلیٰ ظرفی کا مقام بلند کر ڈالا تھا۔ اور آج جبکہ مہران شاہ نمیرہ کے ہمراہ ساری ینگ پارٹی کے بے حد اصرار پر انہیں اپنی منگنی کی ٹریٹ کے طور پر پی سی میں ڈنر کروانے لے جا رہا تھا، تو سمین کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ دعا ان کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دعا میرون کلر کے کاٹن کے سوٹ میں
نہایت سادگی سے تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچی۔ بظاہر نازک سی یہ لڑکی کس قدر مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اس بات کا اندازہ صحیح معنوں میں سمین کو اس لمحے ہو رہا تھا۔ چلیں۔ مہران رسٹ واچ پہنتا ہوا ان پانچوں کے قریب پہنچا تو احمر گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا، مہران، نمیرا کا کیا پروگرام ہے؟ ہم ہوٹل جاتے ہوئے اسے راستے میں پک کر لیں گے۔ جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے وہ بولا تو سمین ایک نظر خاموش بیٹھی دعا پر ڈالتے ہوئے بولی، میرے خیال میں بھائی آپ اپنی گاڑی میں نمیرا کو لیتے ہوئے ہوٹل پہنچ جائیں، جبکہ ہم سب احمر کے ساتھ اس کی کار میں ڈائریکٹ ہوٹل پہنچنے کی کرتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم وہاں تمہاری ریزرو کی ہوئی ٹیبل پر تمہارا انتظار کریں گے۔ احمر نے سمین کی تجویز کو سراہتے ہوئے پروگرام ڈن کیا تو مہران اوکے کہتا ہوا سب کے ساتھ باہر پورچ میں چلا آیا۔ نمیرا کی ہمراہی میں مہران شاہ جب ہوٹل پہنچا تو ان سب کو اپنا منتظر پایا۔ السلام علیکم بھابی، احمر اور عمر نے نمیرا کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا تو مہران کے ساتھ ساتھ نمیرا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، چونکہ منگنی کے بعد نمیرا سے یہ ان سب کی پہلی مشترکہ ملاقات تھی، سو سب کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ دونوں؟ کرسی سنبھالتے ہوئے جواباً وہ ان کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ اور دعا تم سناؤ کیسی ہو؟ خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھی دعا نے نمیرا کی آواز پر جو ہی پلکیں اٹھائیں، نظر سیدھی سامنے بیٹھے مہران شاہ کی نظر سے جا ٹکرائی، جو بہت غور سے اس کے تاثرات جانچنے میں مصروف تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابی، آپ سنائیں۔ اگلے ہی لمحے گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے اس نے قصدن نمیرا کی بجائے بھابی کہا تو ساتھ بیٹھی سمین اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ مہران کا چہرہ ناقابل فہم تاثرات سے سج گیا۔ آئی ایم فائن ٹو، بائی دا وے یو آر لکنگ گریٹ ان میرون کلر، شی لکس گریٹ ان ایوری کلرز۔ دزدیدہ نظروں سے احمد نے دعا کا جائزہ لیتے ہوئے نمیرا کے کمنٹ کے جواب میں کہا تو یوں سب کے سامنے تعریف پر دعا بے ساختہ بلش ہوتے ہوئے احمد کو گھورنے لگی، اور ہال کی مدھم روشنیوں میں دعا عباس کا جھیمپا جھیمپا سا یہ دلکش روپ ایک لمحے کو ہی صحیح لیکن سدا کے بے نیاز اور مغرور مہران شاہ کی ساری توجہ، سارا ارتکاز اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ یوں ہی ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے وہ سب خوب انجوائے کر رہے تھے، جب اچانک نمیرا کی نظر ایک ٹیبل پر بیٹھے چند مرد حضرات پر پڑی۔ ایکسکیوز می ایوری بڈی، میں ابھی آئی۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی جانب چل دی تو ٹیبل پر موجود تمام افراد نے ایک پل کے لیے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھتی نمیرا کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے، جبکہ مہران کی نگاہیں نمیرا پر ہی مرکوز رہیں، جو نہایت خوش اخلاقی سے ہنستے ہوئے ٹیبل پر موجود حضرات سے محو گفتگو تھی۔ کون تھے یہ لوگ؟ تقریباً 10 منٹ کے بعد نمیرا نے کرسی واپس سنبھالی تو مہران نے بے تاثر لہجے میں پوچھا، سوائے نمیرا کے سبھی کو اس کے موڈ کے آف ہو جانے کا اندازہ ہو چلا تھا۔ یہ پاپا کے بہت اچھے فرینڈز ہیں اور ان سے ہمارے کافی اچھے بزنس ٹرمز بھی ہیں، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو تم بھی چل کر ان سے مل لینا۔ نمیرا مہران کے لہجے پر غور کیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بے نیازی سے بولی تو اس کی شاہانہ انداز پر احمد شرارت سے کھنکارنے لگا، نمیرا، میں بزنس کے حوالے سے جان پہچان رکھنے والوں کو اپنی پرسنل لائف اور اپنی فیملی سے دور رکھنا پسند کرتا ہوں، اینڈ یو آر پارٹ آف مائی فیملی ناؤ، سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ نمیرا کی طرف دیکھے بنا مہران نے نہایت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی تو وہ اپنی ساری بے نیازی بھول بھال کر حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ مہران اسے یوں سب کے سامنے ٹوک دے گا اس بات کا تو اسے گمان بھی نہ تھا، مگر مہران میں تو خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا تو مہران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے جیسے بات ختم کر دی۔ آپ دونوں اگر کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں تو ڈیزرٹ آرڈر کریں، سمین نے ماحول کی کشیدگی دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بات بدلی تو مہران نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود پر قابو پایا۔ میرے خیال میں ڈیزرٹ نمیرا کی پسند سے منگوائی جائے، کیوں نمیرا؟ اگلے ہی پل مہران نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے آخر میں نمیرا سے تائید چاہی تو وہ ایک نظر اس پہ ڈالتے ہوئے خاموشی سے مینیو کارڈ کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ مقابل بیٹھی دعا مہران کی اس مصلحت پسندی پہ تلخی سے مسکرا دی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس لمحے اسے اس مہران شاہ کی شدت سے یاد آ رہی تھی جو کبھی کسی کا دل بھی نہیں رکھنا جانتا تھا۔ بزنس کے سلسلے میں گزشتہ 4 دن اسلام آباد میں گزارنے کے بعد مہران آج ہی کراچی پہنچا تھا اور سارا دن آرام کرنے کے بعد
جب وہ شام میں سو کر اٹھا تو آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے موسم کو اس قدر خوشگوار بنا دیا تھا کہ اس کی ساری تھکن، ساری سستی لمحوں میں ہوا ہو گئی۔ بے اختیار وہ کھلی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا اور باہر لان میں دیکھنے لگا، جہاں سمین، عمر اور دعا فوہار میں بھیگتے اور ہنستے مسکراتے بھرپور طریقے سے موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ ان تینوں کی شوخیاں، شرارتیں اور کھلکھلاہٹیں اس قدر بے ساختہ اور معصوم تھیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے اس کے لب بلا ارادہ مسکرا اٹھے، اور دل نے بے اختیار ایک خواہش کی جس کے زیر اثر اگلے ہی پل وہ موبائل پر نمیرہ کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف نمیرہ کی آواز سنتے ہی وہ نہایت خوش دلی سے بولا تو نمیرہ اس کے غیر معمولی انداز پر حیران ہوتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اسلام آباد سے کب آئے؟ آج صبح ہی پہنچا ہوں۔ کیسا رہا تمہارا ٹور؟ میرے ٹور کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ مہران نے بے قراری سے پوچھا۔ میں فی الحال تو کچھ نہیں کر رہی۔ مہران کے انداز پر غور کرتے ہوئے اس نے جھجک کر جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے وہ فوراً بولا، کچھ نہیں کر رہی تو پھر فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ واٹ ڈو یو مین بائی کیوں؟ ارے یار، آئی ایم مسنگ یو، اوپر سے موسم بھی اس قدر حسین ہو رہا ہے، تم بس فوراً تیار ہو جاؤ۔ ہم پہلے لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے اور پھر اس کے بعد ایک شاندار سا ڈنر کریں گے۔ مہران نے خوشی سے اپنا پلان اس کے گوش گزار کیا تو نمیرہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری مہران، مگر آج میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ مہران کے جذبات پر نمیرہ کے جواب سے جیسے اوس پڑ گئی تو بے اختیار وہ جھنجھلا اٹھا۔ وہ دراصل آج ایک پارٹی کے ساتھ میرا اور پاپا کا بزنس ڈنر ہے، بس اس وجہ سے۔ اٹس اوکے، تم جاؤ، جا کر اپنا بزنس ڈنر اٹینڈ کرو۔ سرد مہری سے مہران نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی تو نمیرہ لجاجت سے گویا ہوئی، پلیز مہران، تم ناراض مت ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل شام کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سوری، کل میں فارغ نہیں ہوں، وہ اپنی ازلی بے نیازی سے گویا ہوا۔ مہران، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا تم میری خاطر؟ نمیرہ نے کچھ کہنا چاہا تو بھڑک کر اس نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ تم میری خاطر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جو میں کروں؟ اوکے، تم ناراض مت ہو پلیز، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نمیرہ نے مہران کی ناراضگی کے خیال سے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تو وہ رونت سے بولا، تم اب جانے کو تیار ہو یا نہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ میرا اب باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مہران نے لائن ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے موبائل آف کر کے دور اچھال دیا۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد مہران جب باہر نکلا تو طبیعت کو بہت ہلکا محسوس کرتے ہوئے باہر لان میں چلا آیا، جہاں اب احمر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ چونکہ پھوار اب رک چکی تھی سو سلام دعا کے بعد وہ دونوں پاس پڑی لان چیئرز پر ہی بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے، جبکہ وہ تینوں اب بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ سمین، یار مزیدار سی کافی تو پلواؤ، احمر نے باتوں کے دوران کھیل میں مگن سمین کو آواز دیتے ہوئے فرمائش کی تو وہ بدلے حاضی کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، میں کوئی کافی شافی نہیں بنا رہی، دیکھ نہیں رہے کہ میں کھیل رہی ہوں؟ بے مروت لڑکی، شرم کرو، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ مہمان وہ ہوتا ہے جناب جو کبھی کبھار آئے، جبکہ آپ تو روز بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہو جانے والے وبال جان ہیں۔ اوہوں سمین، مہران نے بے اختیار اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، جاؤ جا کر اچھی سی کافی بنا کر لاؤ۔ بھائی میں نہیں بنا رہی، وہ ٹھنکی تو اب تک خاموش کھڑی دعا ریکٹ ہاتھ سے رکھتے ہوئے بولی، میں بنا لاتی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کب سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو میں سب کے لیے کافی بنا کر بس ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، دعا سمین کی بات کاٹتے ہوئے رسانیت سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تو احمر سمین کو چڑھاتے ہوئے بولا، محترمہ سمین صاحبہ، کچھ شرم کیجیے اور ہماری پیاری دعا سے ہی کوئی سبق سیکھیے، جو ہمیشہ دوسروں کی خواہش اور مرضی کو اپنی پسند پر ترجیح دیتی ہیں۔ یہی تو اس کی بے وقوفی ہے۔ سمین کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آن ٹھہری، نہ چاہتے ہوئے بھی مہران کی پرسوچ نگاہیں دور جاتی دعا کی پشت پر جم کر رہ گئیں۔ آغا جی کے کزن کے بیٹے کی آج مہندی تھی اور گھر کی خواتین تھی کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امی، آپ لوگوں نے جانا بھی ہے یا نہیں؟ مہران اب کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے بولا تو تائی امی جھنجھلا کر گویا ہوئی، جانا کیوں نہیں ہے؟ مگر یہ لڑکیاں باہر نکلے تو کچھ ہو نہ۔ دعا، سمین، جلدی کرو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں دونوں کو پکار کر کہا تو مہران کوفت کے عالم میں صوفے پر بیٹھ گیا۔
آئے ہائے میری عقل! تائی امی نے ایک دم ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو کوسا تو مہران ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک لائٹ چلی گئی۔ اے لو، اس مصیبت کو بھی ابھی جانا تھا۔ دعا بیٹا، لائٹ کو کوستے ہوئے انہوں نے دعا کو آواز دی تو وہ کمرے کے اندر سے ہی ذرا اونچی آواز میں بولی، جی تائی امی، بیٹا ذرا کچن سے موم بتی تو لے آؤ۔ ابھی لائی۔ اور اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک موم بتی اٹھائے۔ جو ہی اندھیرے لاؤنج میں داخل ہوئی، مہران کی نظریں جو بے دھیانی میں اس کی طرف اٹھی تھیں واپس پلٹنا بھول گئیں۔ نہایت خوبصورت انگرکھا اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، بالوں میں لمبا سا گھنگروؤں والا پراندہ اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ موم بتیوں کی جھلملاتی روشنی میں اس کا معصوم چہرہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ مہران اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گیا۔ دعا بیٹا، اگر تم تیار ہو چکی ہو تو اوپر میرے کمرے سے جا کر پیک کیے ہوئے جوڑے اور گفٹ تو اٹھا لاؤ۔ تائی امی نے موم بتی کینڈل سٹینڈ پر لگاتی دعا سے کہا۔ وہ جی اچھا کہہ کر آگے بڑھنے لگی تو تائی امی پاس بیٹھے مہران سے گویا ہوئی، بیٹا تم ذرا دعا کے ساتھ جانا، وہ اکیلی بچی چیزیں اٹھائے گی یا موم بتی؟ اور مہران نے خود کو سنبھالتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھ کر دعا کے ہاتھ سے جلتی ہوئی موم بتی لے لی۔ تائی امی کے کمرے سے سامان اٹھا کر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے جب اچانک دعا پاؤں غلط پڑ جانے سے بری طرح لڑکھڑا گئی۔ خود کو اور ہاتھ میں اٹھائے سامان کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے بے اختیار ایک قدم آگے چلتے مہران کا بازو تھام لیا تو اسی کے خیال میں گم مہران شاہ کو ایک دم اپنے اندر ایک کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر دعا سے نرمی سے پوچھا تو اس کے لہجے کی اس غیر معمولی نرمی پر غور کیے بنا گھبرا کر دعا نے مہران کی آستین چھوڑ دی۔ آئی ایم سوری مہران بھائی، چلتے چلتے میرا پاؤں مڑ گیا تھا۔ اٹس اوکے کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر دعا کا نازک سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا اور احتیاط سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک پل کے لیے تو دعا کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، مگر جو ہی اس کی نظر مہران کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پر پڑی، اس کے پاؤں جیسے پتھر کے ہو گئے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ دعا کے ایک دم رک جانے پر مہران نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو اس نے اتنی قطعیت سے کہا کہ ایک لمحے کو وہ اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ اس سے ہمیشہ گھبرانے اور ڈرنے والی دعا کا یہ روپ مہران شاہ کے لیے بالکل نیا اور چونکا دینے والا تھا۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ دعا کے انداز پر اس کا ازلی غصہ عود آیا تو وہ نہایت سرد لہجے میں بولی، تو میں چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ نہیں، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہیں۔ اس نے اپنی برف کی طرح ٹھنڈی آنکھیں مہران شاہ کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی سے دوسرے ہاتھ میں پکڑا سامان نیچے پٹکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موم بتی چھین کر اپنے اور سمین کے کمرے کی جانب چل دی۔ مہران دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بے بسی کی کیفیت میں گھرا بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج کل اتنا تلخ اور جھنجھلایا ہوا کیوں رہنے لگا ہے۔ ہر لمحہ طبیعت پہ چھائی بیزاری اور سینے میں گھٹن کے احساس نے نہ صرف اس کے مزاج بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان دنوں نہ کسی سے سیدھے منہ بات کر پاتا تھا اور نہ ہی اپنا کوئی کام صحیح طریقے سے انجام دے پا رہا تھا۔ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بے کلی نے اس کی ذات کو کچھ اس طرح سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس بھنور سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی ساری ہستی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ نمیرا کی ذات سے بھی آج کل اس کی بے اعتنائی اپنے عروج پر تھی، لیکن مہران کی بے رخی کے باوجود وہ اس سے کسی نہ کسی طرح رابطے میں رہنے کی پوری کوشش کرتی اور آج بھی وہ اسی طرح کی ایک کوشش کے نتیجے میں اس کے آفس آئی ہوئی تھی جب مہران نے اسے ایک معمولی سی بات پہ بری طرح جھڑکتے ہوئے اپنا سارا غصہ اس کی ذات پر نکال دیا۔ پہلے پہل تو نمیرا اس کے رویے پر گنگ ہو گئی، مگر پھر اگلے ہی لمحے پھر اپنی حد درجہ بے عزتی پر کھول کر رہ گئی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں باندی یا کنیز نہیں ہوں تمہاری جو تم ہمیشہ اپنا غصہ مجھ پر نکالتے ہو۔ مہران شاہ، میں تھک گئی ہوں تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے ایک ایسے ہمسفر کی چاہ تھی جس کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر چل سکوں، مگر تمہاری ہمراہی میں میری یہ خواہش تشنگی بن چلی ہے۔ تم پلیز اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو کیونکہ ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دکھ اور تکلیف سے روتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی تیزی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تو مہران اپنا سر تھام کر کرسی پر گرتا چلا گیا۔ نمیرا کے ایک لفظ میں چھپی بے بسی نے مہران شاہ کو
ایک عجیب سے احساس سے جرم میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ نمیرا کے ساتھ بعض اوقات وہ کس قدر زیادتی کر جاتا ہے، مگر پھر اپنی ہر غلطی اور کوتاہی کو ماننے کے باوجود وہ اپنے دل کے آگے جیسے ہارتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دل جس کے ہر کونے میں اچانک ہی دعا عباس آن سمائی تھی۔ دل کے اس فیصلے پہ شروع میں تو اس نے بہت احتجاج کیا، بہت تعویلیں دی، مگر ہر حربہ بے سود رہا۔ اس کے دل نے نہایت اطمینان سے کسی بے تاج بادشاہ کی طرح اس کی ہر درخواست پر اپیل مسترد کر دی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ قدرت نے اسے دعا کے جذبات کی توہین کی ایسی سزا دی تھی کہ اس کا کہا ہر لفظ اس کی ذات کے لیے آپ ہی آپ تمانچہ بن گیا تھا۔ وہ تو اس قابل بھی نہ رہا تھا کہ گھر میں کسی سے اپنا حال دل ہی کہہ سکتا، اور تنہا اپنے آپ اور اپنے جذبات سے لڑنا کس قدر مشکل کام ہے، یہ اب مہران شاہ کی سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آتا جا رہا تھا۔ خود سے لڑتے لڑتے جب وہ نڈھال ہو گیا تو سب کچھ یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر آفس سے نکل آیا، اور کتنی ہی دیر بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، اور جب اس مصروفیت سے بھی دل بیزار ہونے لگا تو تھک ہار کر گھر چلا آیا، جہاں قدم رکھتے ہی امی نے اپنے تئیں ایک بہت بڑی خوشخبری اس کے گوش گزار کی، اس بات سے بے خبر کہ ان کی خوشخبری نے لمحوں میں ان کے لاڈلے کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ جس کشمکش اور الجھن کا شکار تھا، اس کا فیصلہ ایک ہی جھٹکے میں ہو گیا تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کے لیے کون سا راستہ بہتر رہے گا، ان سوالوں کا جواب اسے از خود مل گیا تھا، کیونکہ اس نے اس حقیقت کے آگے سرنگوں کر دیا تھا کہ وہ دعا عباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دل کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد وہ دماغ کی ہر نصیحت اور ہر مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلے ہی پل دعا کے کمرے میں جا پہنچا، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ کہ کبھی دعا نے بھی اس سے محبت کی تھی۔ میں ہوں دعا عباس، اور آج میری مہندی ہے۔ میری زندگی میں یہ حسین موڑ جس شخص کی بدولت آیا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہ تھا، مگر بقول اس نے تو مجھے اپنی منزل اس وقت سے مان لیا تھا جب شاید وہ خود بھی محبت کے مفہوم سے صحیح طرح آشنا نہ تھا۔ گزرتے وقت نے جوں جوں آشنائی کے در اس کی ذات پر واہ کیے، نہ صرف اس کے فیصلے میں پختگی آتی گئی، بلکہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کا عزم بھی دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس محبت کو جسے اس نے سب سے صرف اور صرف اس لیے چھپا کر رکھا تھا کیونکہ وہ محبت میں صرف چاہنے کا ہی نہیں، عزت کرنے کا بھی قائل ہے۔ شاہ ہاؤس میں اب صرف میں ایک دن کی مہمان ہوں، یہ سوچ اگر ایک پل کے لیے مجھے دکھی کرتی ہے تو اگلے ہی لمحے ایک نئی اور سہانی زندگی کا خیال مجھے مسکرانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں ایک محبت بھرا خوبصورت دل نہ جانے کب سے میرا منتظر ہے۔ شاہ ہاؤس سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے کوئی دکھ، کوئی پچھتاوا نہیں۔ میرے اندر میرے صحیح اور بروقت فیصلے نے اتنا سکون پیدا کر دیا ہے کہ کوئی خلش، کوئی الجھن باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ میرے جذبات اور میری ذات کی توہین نے جو دکھ اور درد کا الاؤ میرے اندر دہکا رکھا تھا، اس آگ پر بھی اب جیسے ٹھنڈا پانی پڑ چکا ہے۔ ہاں، لیکن میں ایک بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ اگر 2 ماہ قبل مہران شاہ میرے پاس نہ آتا تو شاید میں زندگی بھر اس درد اور تکلیف کا دکھ جھیلتی رہتی جو اس دیوتاؤں جیسے مغرور اور بے نیاز شخص نے مجھے دان کیا تھا۔ یہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے کی بات ہے جب اچانک ایک شام مہران شاہ میرے کمرے میں چلا آیا۔ چونکہ اس دن سمین اپنی کسی فرینڈ کے گھر گئی ہوئی تھی، سو میں وقت گزاری کے لیے یوں ہی ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی جب یکدم کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک کے جواب میں میرے یس کہنے پر جس نے کمرے میں قدم رکھا، اس پر نظر پڑتے ہی میرا چہرہ آن واحد میں سپاٹ ہو گیا۔ مہران بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے میں نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے وہ خاموشی سے کمرے میں دھرے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ دعا، تم بیٹھو، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو مہران کی آواز نے توڑا تو میں جیسے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ محترم مہران شاہ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بھی مجھ سے۔ یہ انہونی میرے لیے خاصے اچنبھے کا باعث تھی، جس پر غور کرتے ہوئے میں بیڈ کے کنارے پر ہی ٹک گئی۔ جی، میں اس کے بولنے کی منتظر تھی، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ خاموش رہا تو مجبوراً مجھے متوجہ کرنا ہی پڑا۔ دعا، تمہیں پتہ ہے کہ آج عائشہ پھپھو تمہارے لیے احمر کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کہی جس کا ذکر، وہ بھی اس کے منہ سے، مجھے حیرت کا دوسرا شدید جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ جی، مجھے معلوم ہے۔
चंद लम्हे खुद पर काबू पाने के बाद मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया तो मेरी बात पर वो बगौर मेरा जायजा लेते हुए बोला, इसका मतलब है कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं? जी नहीं, मगर मुझे है। अब के वो अपनी जगह से खड़ा होता हुआ तेजी से बोला तो मैं उसे देख कर रह गई। उसका रवैया और अंदाज दोनों ही मेरे लिए हर लिहाज से नाकाबिले फहम थे। क्यों? अगले ही पल मैंने अपनी उलझन को लफ्जों में ढाला तो चंद लम्हों की पसो पेश के बाद वो गोया हुआ, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। और मैं जो अपने ध्यान में उसकी तरफ देख रही थी, एक लम्हे को जैसे सांस लेना तक भूल गई। उसके अल्फाज पे मुझे हैरत, परेशानी, दुख और बेयकीनी, ऐसा शदीद धचका लगा कि एक लम्हे को मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुआ, दुआ तुम ठीक तो हो? उसने तेजी से बढ़ते हुए मुझे सहारा दिया तो यकलख्ती ही मैं जैसे होशो हवास में आ गई और एक झटके से उसके हाथ को झटकते हुए चिल्लाई, खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बकवास करने की? मैं उठकर उसके मुकाबिले आ खड़ी हुई। उसकी बात ने सब्र और खामोशी के बंद को जैसे तोड़ डाला था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सामने खड़े मेहरान शाह को शूट कर दूं। दुआ प्लीज, तुम मेरी बात तो आप मेरी सुने मिस्टर मेहरान शाह। चिल्लाते हुए मैंने उसकी बात काट दी तो मेरे अंदाज पर हैरत की ज्यादती से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आप खुद को समझते क्या हैं? अनदाता, जब चाहा नवाज दिया और जब चाहा ठुकरा दिया। मैं आज भी वही थर्ड क्लास हीरोइन हूँ जिसकी आमियाना बातों को सल्यूट मारना आप अपनी तौहीन समझते थे, जिसकी तबीयत साफ करके उसके दिमाग से इश्क व आशिकी का खन्नास निकालने के लिए आप बहुत बेचैन थे। आप गुस्से की शिद्दत से मैं हाँफने लगी तो वो मेरी तरफ देखते हुए नहायत शर्मिंदगी से बोला, दुआ, मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली। मैं मानता हूँ कि अनजाने में ही सही, मगर मैंने तुम्हें बहुत दुख, बहुत तकलीफ पहुंचाई है और इसके लिए मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ। तुम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सोच कर के तब मैं मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे से वाकिफ न था, मगर आज मगर आज मैं इस जज्बे से वाकिफ नहीं रही। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही एक जुमले में उसे अपना जवाब दे दिया तो दुख के गहरे साए मुझे उसके चेहरे पर फैलते महसूस हुए। पता नहीं, लेकिन उस लम्हे मेरे अंदर जो आग सी भड़क रही थी उस पर मुझे फुहार सी पड़ती महसूस हुई। अच्छा ही हुआ कि आप जैसे कमजोर शख्स से मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया, जिसे ना पहले कभी दूसरों का ख्याल आया था और ना ही आज अपने फैसलों पर कायम रहना आया है। आपको तो इतना भी एहसास नहीं कि आप किसी से मुंसलिक हो चुके हैं। मैंने ताज्जुब से उसे एहसास दिलाया तो मेरी बात समझकर वो बेकरारी से बोला, नुमेरा को मैं समझा लूंगा। वैसे भी इस बात का एहसास उसे भी हो चला है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजू नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए मौजू हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानती। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप मेरे लिए कतई ना मौजू हैं। और वैसे भी मुझे दूसरों के दिल उजाड़ कर अपना दिल बसाना नहीं आता। सो प्लीज, आप यहाँ से चले जाएं और आइंदा कभी मेरी राह में आने की कोशिश ना कीजिएगा कि अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं रहा, ना मोहब्बत ना नफरत। हत्ता कि जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी आज वो भी खत्म हो गई। दिल गिरफ्तगी से मैंने अपनी बात पूरी करते हुए एक नज़र मेहरान शाह को देखा तो उसका पूरा वजूद मुझे जल्जलों की जद में महसूस हुआ। शायद हमेशा जीतने वाले जब शिकस्त से दो चार होते हैं तो उनकी वही हालत होती होगी जो इस वक्त मेहरान शाह की थी। किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वो अगले चंद लम्हे यूं ही गुमसुम खड़ा रहा और फिर एक गहरा सांस लेते हुए वो पलटा और नहायत शिकस्तगी के आलम में चलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। मगर दहलीज पार करने से पहले उसने गर्दन मोड़कर मेरी जानिब देखा और उस पल जिंदगी में पहली बार मैंने उस बेनियाज और मगरूर आंखों में अपने लिए वही बेकरारी, वही तड़प देखी जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी। मगर मैं अब इन साहिर और गहरी आंखों के लिए कुछ ना कर सकती थी क्योंकि मैं अपनी जगह मजबूर थी, बेहद मजबूर, अपनी उस लहू लहू इज्जत नफ्स के हाथों जिसने मोहब्बत और इज्जत की इस जंग में अपने लिए इज्जत का इंतखाब किया था और अपने इस जख्मी दिल के हाथों जिसने हकीकतन अब जमाने बदल दिए थे। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।